یعنی کہ اس کے ہمسایہ ممالک کون کون سے ہیں۔ ڈوکلام تک چائنا اپنی جو انفراسٹرکچر ہے اس کو ڈیولپ کر کے لے آیا ہے، جو کہ خطرے کی علامت ہے، یہ خطرے کی ایک گھنٹی ہے بھارت کے لیے کہ یہاں تک چائنا آ گیا۔ جو سب سے بڑا ایشو ہمارا بھارت کے ساتھ ہے کہ وہ پاکستان کے دو صوبوں اسپیشلی بلوچستان اور KPK میں دہشت گردی کو فائنانس کر رہا ہے، اس کو اسپانسر کر رہا ہے اور اپنی پراکسیز کے ذریعے پاکستان کے اندر دہشت گردی کے بازار کو گرم کیا ہوا ہے۔ وہ خواب ہم نے بنیان المرصوص جیسے آپریشن کے ذریعے اس کا چکنا چور کر دیا، لیکن حسینہ ماجد کی حکومت ختم ہونے کے بعد بہت ساری غلط فہمیاں پیدا ہو گئی۔ السلام علیکم دوستوں، امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، میں بھی آپ کی دعاؤں سے خیر و عافیت سے ہوں۔ آج کے ویلاگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کے اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ کس طرح کے تعلقات ہیں۔ دوستو، اس سے پہلے کہ ہم اس طرف بڑھیں، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ دوستو، دیکھتے ہیں کہ بھارت کے نیبرز کون کون سے ممالک ہیں، یعنی کہ اس کے ہمسایہ ممالک کون کون سے ہیں۔ نارتھ سے شروع کریں تو چائنا، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان، مالدیپ، سری لنکا، یہ سارے اس کی نیبرنگ کنٹریز میں ہی آتے ہیں۔ تو اگر ہم سب سے پہلے سٹارٹ لے لیں اپنے پاکستان سے، اپنے ملک سے، پیارے وطن سے، تو آپ کو پتہ ہے جب سے پارس وجود میں آیا، ہندوستان کے ساتھ ہمارے تعلقات کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوئے۔ ایک مختصر سا پیریڈ آیا تھا 60s کا، جس میں تعلقات کچھ بحال ہوئے، کچھ بہتر ہوئے، لیکن اس کے بعد 62، 65، 71 اور کارگل جیسی جنگیں ہماری بھارت کے ساتھ ہوئی، اور سب سے بڑا ایشو ہمارا اس کے ساتھ کشمیر کا رہا، کیونکہ کشمیر از دی بون آف کنٹینشن بٹوین دی ٹو کنٹریز، اور دس از دی بیسک ڈسپیوٹ، اور جب تک یہ ریزالو نہیں ہوتا تب تک تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے اور بحال نہیں ہو سکتے۔ اب آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سب سے بڑا ایشو ہمارا بھارت کے ساتھ ہے کہ وہ پاکستان کے دو صوبوں اسپیشلی بلوچستان اور KPK میں دہشت گردی کو فائنانس کر رہا ہے، اس کو اسپانسر کر رہا ہے اور اپنی پراکسیز کے ذریعے پاکستان کے اندر دہشت گردی کے بازار کو گرم کیا۔ وہ کہ ہم اس کو بڑے افیکٹولی کاؤنٹر کر رہے ہیں، لیکن اس میں بھارت کا ہاتھ ہے، اور یہ بھی ہمارے اور اس کے درمیان میں ایک تناؤ کی وجہ ہے۔ اس سے بڑھ کے حالیہ دنوں میں جو ہماری اس کے ساتھ جنگ ہوئی ہے، بنیان المرصوص آپریشن ہم نے لانچ کیا اور اس کو عبرتناک شکست دی، اس کے بعد سے ہمارے اور اس کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہو گئے ہیں، انتہائی تناؤ پایا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ دونوں ممالک کے سفارتی جو وفد ہے وہ مختلف ممالک کی وزٹ کر رہے ہیں، اپنے اپنے موقع پر بیانیے کو ایکسپلین کرنے کے لیے، دنیا کو اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کے لیے۔ تو پاکستان کے جو تعلقات اس طریقے سے اب بھارت کے ساتھ چل رہے ہیں، تو چائنا کی طرف آتے ہیں، اس کے بھی تعلقات کم و بیش ایسے ہی جیسے کہ پاکستان۔ چائنا کے خلاف بھارت ویسٹ اور امریکہ کے ہاتھوں جو ہے ایک کاؤنٹر بیلنس بننے کی تگ و دو میں تھا یا کوشش میں تھا۔ وہ خواب ہم نے بنیان المرصوص جیسے آپریشن کے ذریعے اس کا چکنا چور کر دیا۔ تو چائنا کے ساتھ بھی اس کے تعلقات اسی طرح کشیدہ ہیں۔ ریسنٹلی چائنا نے اس کا اروناچل پردیش کا جو علاقہ ہے اس میں کلیم کیا ہے، اور شروع سے اس کا دعوے دار ہے، اور اس کو چائنیز نام کے ساتھ منسوخ کرنا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے 2020 میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لداخ کے علاقے میں گلوان ویلی میں جو چائنا کی آرمی اور انڈین آرمی کے درمیان میں جھڑپ ہوئی، اور کافی انڈین فوجی جو اس میں ہلاک ہوئے، اور اس کے نتیجے میں چائنیز نے کافی بھارتی علاقہ جو ہے نا اپنے قبضے میں لے لیا، جو ابھی تک ان کے قبضے میں ہے۔ تو دوستو، بھارت اور چائنا کے درمیان میں بھی حالات ٹھیک نہیں ہے، کشیدہ ہیں، اور بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ ان کے درمیان میں 1962 میں بھی ایک بہت بڑی جنگ نیفا میں ہو چکی ہے، تو لہٰذا یہ ایک دوسرے کو اپنا دشمن ہی تصور کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کے خلاف ہی اپنے ملٹری مائٹ کو تیار کرتے ہیں۔ جس طرح پاکستان اور بھارت کی دشمنی ہے، اسی طرح بھارت بھی اپنا دشمن جو ہے نا وہ چائنا کو تصور کرتا ہے۔ اب آتے ہیں بنگلہ دیش جب پاکستان کا حصہ تھا، ایسٹ پاکستان تھا، تب ڈفرینٹ تعلقات تھے، چونکہ وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان میں تھے، لیکن 71 کے بعد بنگلہ دیش اور بھارت کے تعلقات میں بہت گرم جوشی پیدا ہوئی، غربت ہوئی، جو کہ حسینہ ماجد کی حکومت جو کہ گزشتہ سال ختم ہوئی، تب تک وہاں کے ان کے تعلقات بڑے اچھے تھے، لیکن حسینہ ماجد کی حکومت ختم ہونے کے بعد بہت ساری غلط فہمیاں پیدا ہو گئی۔ 2-3 جو اقدامات بنگلہ دیش نے لیے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان کے تعلقات کی نوعیت کس طرح کی ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے ٹرانزٹ اینڈ شپنگ یا شپمنٹ اینڈ ٹرانزٹ ایک ایگریمنٹ تھا ان کے درمیان دونوں ممالک کے، جس کی وجہ سے وہ سامان جو تھا وہ بنگلہ دیش کی پورٹ سے گزار کے وہ جایا کرتا تھا نارتھ ایسٹرن اسٹیٹ، جو 7 سسٹر اسٹیٹس ہیں نادرن ایریا نارتھ ایسٹ میں، وہاں پہ وہ ایگریمنٹ انہوں نے ختم کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ چائنا کو بنگلہ دیش نے اپنے ملک میں ایک جگہ پہ ملٹری بیس بنانے کی آفر کی ہے اور انویسٹمنٹ کی آفر کی ہے، اور یہاں تک کہ اس نے کہا 7 سسٹر اسٹیٹ تک آپ ایکسٹینڈ کریں اور وہاں پر اپنی اکانومی جو ہے نا یا اپنی انویسٹمنٹ ہے اس کو بڑھائیں، جس کا بھارت نے بڑا برا منایا، اور تب سے بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان میں لفظی جنگ بھی جاری، سفارتی لیول کے بھی ان کے معاملات خراب ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد ان کے ریور میں کا کوئی ایشو ہے، کوئی بارڈر ڈسپیوٹس ہیں، تو لہٰذا آپ
یہ موجودہ جو لمحات گزر ہیں اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھارت اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں بھی بہت ساری غلط فہمیاں پیدا ہو چکی ہیں اور ان کے درمیان میں بھی پہلے والی گرمجوشی نہیں رہی۔ اب آتے ہیں نیپال، وہ کہ نیپال شروع میں بنگلہ دیش پرو انڈیا رہا ہے، لیکن اب آج کل ان کے حالات ٹھیک نہیں ہے۔ ریسنٹلی نیپال نے ایک نقشہ جاری کیا جس میں وہ علاقے بھی شامل کیے جو بھارت کا حصہ ہے، جس کی وجہ سے ان دونوں ممالک کے درمیان میں کافی کشیدگی پائی جاتی ہے۔ اور اس کا ایک اور فیکٹر یہ ہے کہ چائنا نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ شروع کر دی ہے اور نیپال کے اندر، اور نیپالی چائنا کی طرف دیکھنا شروع ہو گئے، تو جس کی وجہ سے بھارت جو ہے نا نیپال کے ساتھ کافی ناراض ہے۔ اس کے بعد ہے بھوٹان۔ بھوٹان گو کہ پرو انڈیا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہاں کی جو گورنمنٹ ہے اس کے نے بھی ابھی چائنا کی طرف دیکھنا شروع کر دیا ہے اور وہاں پہ چائنی انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک بارڈر ہے، اس کے ایریا ہے ڈوکلام۔ ڈوکلام تک چائنا اپنی جو انفراسٹرکچر ہے اس کو ڈیولپ کر کے لے آیا ہے، جو کہ خطرے کی علامت ہے، یہ خطرے کی ایک گھنٹی ہے بھارت کے لیے کہ یہاں تک چائنا آ گیا اور اس کا جو ایک انتہائی اسٹیٹسٹکلی یعنی آپ کہہ سکتے ہیں یا تصویراتی لحاظ سے ایک ولنریبل ایریا ہے، کوریڈور جسے سلیگوری کوریڈور کہتے ہیں یا چکن نیک کہتے ہیں، وہ اس کے بالکل انڈر دی نوز آ جاتا ہے، اس کے خطرے کے نیچے آ جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے ان کے وہاں پہ بھی کافی معاملات خراب ہو چکے ہیں بھارت اور چائنا کے اور بھوٹان کی وجہ سے اور بھوٹان کے بارڈر کے ساتھ۔ اب آ جائے سری لنکا۔ سری لنکا کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں۔ وہاں کی ایک پورٹ ہے فرگنیگیٹس نیم، جس کو جہاں پہ چائنا نے بڑی انویسٹمنٹ کیا اور چائنا کو انہوں نے 99 کے لیے وہ لیز پہ دے دی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر چائنیز وہاں پہ شفٹ کر جاتے ہیں، وہاں پہ اپنا بیس اسٹیبلش کرتے ہیں، تو لامحالہ وہاں پہ بھی چائنیز پریزنس جو ہے نا بھارت کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے، کوئی اچھا شگون نہیں ہے، جس کی وجہ سے سری لنکا اور اس کے درمیان میں بھی معاملات جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہیں، بلکہ غلط فہمیوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ اب آتے ہیں مالدیپ۔ مالدیپ کے ساتھ بھی تعلقات ٹھیک نہیں ہیں۔ مالدیپ میں آؤٹ انڈیا نامی ایک کے نام سے ایک مہم بھی جاری ہے۔ یہ بیسیکلی ان 72 فوجیوں کے انخلاء کے سلسلے میں ہے جو 2 ہیلی کاپٹرز اور ایک جہاز جو ایک دفاعی معاہدے کے نتیجے میں بھارت نے مالدیپ کو دیا تھا، ان کے ساتھ وہ مینٹیننس انجینئرنگ اور ٹیکنیکل سٹاف کے طور پہ گئے تھے۔ اب وہاں پہ بھی اینٹی انڈیا سینٹیمنٹس جو ہے نا وہ ڈیولپ کر چکا ہے اور وہ اس کو پسند نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں کہ جی آؤٹ انڈیا، یعنی کہ وہاں کے جو انڈین وہ فوجی ہیں وہ مالدیپ سے نکل جائیں، تو وہاں سے وہ نکلنا شروع ہو گئے ہیں۔ ان کی جگہ بھی شاید وہ سویلین کو ریپلیس کر دیں گے، وہ ٹیکنیکل سٹاف ہے جو بھی ہے۔ تو دوستو آپ نے دیکھا یہ تمام جو کنٹریز ہیں جو نیبرنگ کنٹریز بنتی ہیں، کسی ایک کے ساتھ بھی بھارت کے تعلقات خوشگوار نہیں ہے، پراعتماد نہیں ہے، تو اس لیے آنے والے دنوں میں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے اگر وہ اپنے رویوں میں تبدیلی نہیں لاتا، اپنے نیبرز کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر نہیں کرتا، اپنے تکبر، غرور اور گمانڈ کو ختم کر کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ برابری کی سطح پر عزت اور احترام کے ساتھ نہیں رہتا اور ان کے ساتھ ان کے جو ڈسپیوٹس ہیں، جس طرح پاکستان کے ساتھ کشمیر کا ڈسپیوٹ حل نہیں کرتا، پانی کا حل نہیں کرتا، بنگلہ دیش کے ساتھ نہیں کرتا، تو یقینی طور پہ چائنیز کی پریزنس تمام ممالک میں ہوگی اور اس طریقے سے بری طرح بھارت جو ہے نا وہ انسرکل ہو جائے گا چائنیز پریزنس اور اینٹی انڈین جو فورسز ہیں ان کی پریزنس کی وجہ سے، اور جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خالصتان موومنٹس ہے، پھر کشمیر ہے، پھر نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس ہیں، پھر اس ساری موومنٹس ہیں جو انسرجنسی چل رہی ہیں، ان کو بھی تقویت مل سکتی ہے اور اس طریقے سے وہ دن دور نہیں جب آپ دیکھیں گے کہ USSR کی طرح شاید بھارت کے بھی بہت ساری اسٹیٹس جو ہیں وہ اس سے الگ ہو جائیں اور بھارت بھی اپنے ایکچوئل جو جینول اس کا سائز ہے اس تک ریڈیوس ہو کے رہ جائے۔ تو آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں اگر بھارت اپنے رویے کی اصلاح نہیں کرتا تو یقینی طور پر اس کو بھی اس طرح کی سچویشن سے دوچار ہونا پڑے گا۔ امید ہے میرا ویلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا، اگر آیا تو اس کو لائک کیجئے اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔